السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ آئیے 7 اپریل کی دیکھتے ہیں سپیڈ نیوز۔ امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کے ہاتھوں کعبہ شریف اور حجر اسود کو رکن یمانی عود کے عطر سے دھو کر ان مقدس مقامات کو کیا گیا معطر۔ سعودی عرب میں کورونا کو لے کر آئی بڑی خبر۔ 30 مارچ 2020 کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے کسی مریض کی نہیں ہوئی موت۔ متحدہ عرب امارات کے ابوظہبی نے جون سے ایک بار پھر قابل استعمال پلاسٹک کے تھیلیوں پر پابندی کا کیا اعلان، زیرو کاربن پالیسی کے تحت اٹھایا قدم۔ درجنوں یہودی آبادکاروں نے اسرائیلی پولیس کے فول پروف سیکیورٹی میں مسجد الاقصی میں گھس کر پھر کی مسجد الاقصی کی بے حرمتی، قبلہ اول میں گھس کر لگائے اشتعال انگیز نعرے۔ یوکرین کے ایک رکن پارلیمنٹ کا برٹین کے پی ایم بورس جانسن اور امریکی صدر جو بائیڈن کو پیام، کہا خود اپنی آنکھوں سے روس کی ظالمانہ کارروائیوں کا کرے مشاہدہ۔ امریکہ نے روس کے خلاف لگائی نئی سخت معاشی پابندیاں، پوتین کے بیٹیوں پر بھی لگایا بین، روسی فارن منسٹری کے بچے، سابق صدر بھی آئے امریکی پابندیوں کے دائرے میں۔ یوکرین کے شہر بوچھا میں ابھی تک پڑی ہوئی ہے لاشیں، ایک اور شہر بورودینکا میں بھی دیکھے گئے شرمناک مناظر، یوکرینی وزیر داخلہ نے دنیا کو دی جانکاری۔ امریکی ارب پتی جیف بیزوس کی سابقہ اہلیہ نے امریکہ سے باہر دوسرے ممالک میں انسانی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی غرض اربوں ڈالر کر دیے عطیہ۔ افغانستان کے کابل کی ایک مسجد میں دستی بم کے دھماکے میں ایک کی موت، 6 افراد زخمی۔ کل عصر کی نماز ادا کیے جانے کے چند منٹ بعد ہوا تھا دھماکہ۔ قابض اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف کا دعویٰ، اب نہیں ہونے دیں گے فلسطینیوں کے فدائی حملے، کم از کم 10 حملوں کو روکنے کا بھی کیا دعویٰ۔ حماس لیڈر اسماعیل ہنیہ کا یو این سے مطالبہ، کہا مقبوضہ علاقوں میں صہیونی حکومت کی جارحانہ اقدامات کو روکنے کے سلسلے میں اپنے فرائض پر عمل کرے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نفتالی بینٹ کی جا سکتی ہے حکومت، بینٹ کی پارٹی کی اہم رکن نے حیرت انگیز طور پر کر دیا ریزائن، پھر سے اسرائیل میں پیدا ہو گیا سیاسی بحران۔ پاکستان میں دن بدن بدتر ہوتی سیاسی صورتحال، شدید گھمسان کے بعد پنجاب اسمبلی کی دیواروں پر بچھا دی گئی کانٹے دار تار، اپوزیشن نے ہوٹل میں کی اہم میٹنگ۔ سری لنکا میں جاری انتہائی سنگین معاشی بحران و فیول کی قلت کے درمیان گزشتہ روز بھارت نے سری لنکا کو 76 یعنی 76,000 ٹن فیول کیا روانہ۔ کرناٹک حجاب گرل مسکان خان کے والد نے القاعدہ سربراہ کو دیا کرارا جواب، کہا ہم بھارت میں پرامن طور پر رہ رہے ہیں، القاعدہ کی نہیں ہے ضرورت۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا موجودہ حالات پر اظہار تشویش، کہا 1857 اور 1947 کے سالوں سے زیادہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں مسلمان۔ 3 اپریل کو دہلی کے براڑی میں منعقد ہوئی ہندو مہا پنچایت میں جم کر اگلا گیا تھا زہر، کھولی گئی تھی شرنگیز زبانیں، 4 دنوں کے بعد بھی نہیں ہوئی کوئی گرفتاری۔ شرد پوار کی پی ایم مودی سے ملاقات، مہاراشٹرا میں اٹھ رہی سیاسی قیاساریاں، پوار نے کیا قدم، کہا حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، سنجے راوت کے ساتھ ہوئی ناانصافی۔ ہماچل پردیش میں اروند کیجریوال اور بھگونت مان کی زبردست ریلی کے بعد بی جے پی کی کھسکنے لگی ہے زمین، دہلی کے ڈپٹی سی ایم منیش سسودیا کا دعویٰ۔ بنجارہ ہلز پب معاملے پر صدر مجلس اسد الدین اویسی کا سخت رد عمل، کہا پب کے مالک کے سوا کسی کو نہیں کیا گیا گرفتار، امیروں کے بچوں کو کر دیا گیا رہا، کہا قانون سب کے لیے ہونا چاہیے یکساں۔ مجلسی وفد کی سٹی پولیس کمشنر سے نمائندگی، ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان کے دوران دیر رات تک کاروباری اداروں کو کھلے رکھنے کی دے دی گئی اجازت۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں روزانہ کے اضافے پر منسٹر کے ٹی آر برہم، سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ، مودی دور اقتدار میں سب کا ستیہ ناش ہو جانے کا کیا دعویٰ۔ حیدرآباد میں سال 2020 میں آنے والے سیلاب میں ہوئے نقصانات پر مرکز کی جانب سے تلنگانہ کی نہیں کی گئی کوئی مدد، ٹی آر ایس ایم ایل سی کے کویتا کا ٹویٹ۔
تلنگانہ کانگریس لیڈرز کو پولیس نے کیا ہاؤس اریسٹ۔ الیکٹریسٹی اور آئل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف تلنگانہ کانگریس لیڈروں نے احتجاج کی تھی اپیل۔ جاوید اختر کے خلاف ہیتک امیز بیانات دینے کا معاملہ خود شروع کیا ہے، اسے ختم کرنا ہوگا۔ ایکٹریس کنگنا رناوت کے ساتھ قانونی جنگ پر جاوید اختر کا بیان۔ یہ تھی اسپیڈ نیوز میں اہم 25 خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔